روز عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام کا دوسرا خطبہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ کچھ اور آگے بڑھے۔ جب پسر سعد اور آپ علیہ السلام کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو آپ علیہ السلام نے ایک دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا: اے ہلاک ہونے والی اور نقصان اٹھانے والی جماعت، تم نے چیخ پکار کرتے ہوئے داد رسی کی فریاد کی، ہم تیزی سے تمہاری فریاد کو پہنچے۔ جو تلوار ہم نے تمہارے ہاتھ میں دی تھی اسی کو تم ہماری گردنوں پر چلانے کے لیے تان کھڑے ہوئے، اور وہ آگ جس کو ہم نے اپنے اور تمہارے دشمنوں کے لیے جلائی تھی اسی آگ کو تم نے ہم پر پھینکا۔ اور تمہاری بے وفائی کا یہ عالم ہے کہ تم اپنے دوستوں کے قتل کے لیے اپنے دشمنوں سے مل چکے ہو، باوجود ہے کہ ان دشمنوں نے تمہارے درمیان عدل کو نافذ نہ کیا۔ جب تم مظلوم تھے تمہاری حمایت نہ کی، اور اب بھی تم ان سے خیر کی امید نہیں رکھتے۔ اس سبب سے ہمیشہ کی ذلت و رسوائی تمہیں نصیب ہوئی، کیونکہ جب تلواریں نیام میں تھیں تمہارے بدن کو آرام تھا اور ہمارے قتل پر اتفاق رائے نہ ہوا تھا۔ ہمیں کیوں نہ چھوڑ دیا تاکہ ہم اپنے اور اپنے اہل بیت کی پاسبانی کر سکتے، بلکہ تم ایک سیل رواں کی طرح آگے بڑھتے رہے اور ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ کتاب خدا تمہیں برباد کرے اور ہلاک کرے، کیونکہ تم نے اللہ کے گروہ کو چھوڑ دیا، کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا، اور تم نے آیات الہی کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ اے شیطان کا لقمہ حرص بننے والو، کیا تم یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس بے دین گروہ کی حمایت پر آمادہ ہو اور ہمیں تنہا چھوڑنے کا عزم کیے ہوئے ہو؟ خدا کی قسم، تمہاری یہ بے وفائی، مکر و فریب اور دھوکہ دہی پرانی عادت ہے۔ تم ایک ایسے درخت کی مانند ہو جس کا پھل مالک کے بجائے دشمن کا لقمہ بنتا ہو۔ آگاہ ہو، بد نسل ابن زیاد نے ہمیں دو چیزوں کے درمیان لا کھڑا کیا ہے، یا بیعت یا شہادت۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے وہ تو دفاع کی حد تک ممکن ہے، البتہ بیعت کی ذلت کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خدا، اس کا رسول اور مومنین اور وہ مقدس آغوش جس میں ہم نے پرورش پائی، یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتے کہ ذلت ہمارے دامن گیر ہو۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ایک بد کردار شخص کی بیعت کریں اور نیک لوگوں کے قتل کی راہیں ہموار کریں۔ میں واضح کیا دیتا ہوں کہ میں اپنی اس قلیل جماعت کے ساتھ تمہارے مقابلے میں آمادہ جنگ ہوں۔